بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریف رات سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہو گئے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ پاک تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اور نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما اور ہماری قبروں کو روشنی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کرے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور بے غیرت انسان ہمیشہ اپنوں کو گرانے میں لگا رہتا ہے۔ وہ جن کو زندگی میں خلوص مہنگا پڑتا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کی قدر کرنے والا ہے۔ چاہے دنیا والے آپ کی اہمیت نہ جانیں، رب کے ہاں آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کردار کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پرخلوص رہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ زندگی ایک مشکل ترین امتحان ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہر ایک کا سوالیہ پرچہ مختلف ہوتا ہے۔ دل کو پہنچی اذیت سے اگر چہرے کے خد و خال بدل سکتے ہیں، تو پھر ایک ٹوٹا ہوا وجود دفنانے سے زمین کا اپنی حیت بدل دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ جب آپ ایسے شخص کو بروقت پہچان نہ پائیں جو آپ کے وقار اور عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتا، تو معلوم ہونے تک آپ اپنا اور کئی رشتوں کا بہت نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرف پھیل جاتی ہے۔ ایتھوپین کہاوت۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کریم کی ناشکری ہے۔
عقلمند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا سبب اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، توبہ و استغفار کرنا۔ وہ ہر اس دل سے نکلی ہوئی آواز سنتا ہے جو مخلص ہو۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی اپنا سکون برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے، ان بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت